طاہرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسود کے تجسس میں ہے دریا تیرا، سبحان اللہ اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسپیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا شاندار فیصلہ فرمایا ہے، یہ آسمان کا شامیانہ یہ بھی ایک دسترخوان ہے، یہ زمین کا بچھونا یہ بھی ایک دسترخوان ہے، آسمان میں رہنے والی مخلوقات اور زمین پہ زندگی گزارنے والی مخلوقات یہ سب کے سب مہمان کی حیثیت سے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مہمانوں کا کوئی نہ کوئی میزبان ضرور ہوا کرتا، بغیر میزبان کے کوئی مہمان نہیں بنتا اور بغیر مہمان کے کوئی میزبان نہیں بنتا، ہر مہمان کے لیے میزبان کا ہونا ضروری اور ہر میزبان کے لیے مہمان کا ہونا ضروری۔ اگر آج حضرت قاری ذاکر صاحب قبلہ میزبان نہ بنتے تو حضرت علامہ سید قیصر خالد صاحب قبلہ مہمان بن کے تشریف لائے نہ ہوتے ہیں، اور یقین جانو نبی کی اولاد جہاں مہمان بن کے تشریف لائیں وہ علاقہ بھی معطر ہو جاتا ہے، جس پروگرام میں آئیں اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات کوئی آئے نہ آئے، نبی کا شہزادہ تشریف فرما ہے، سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی یہی ہے۔ حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے، ان کی رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے آنے کا سارا مقصد حل ہو جائے گا۔ یہ آسمان کا شامیانہ یہ بھی ایک دسترخوان ہے، اور یہ زمین کا بچھونا یہ بھی ایک دسترخوان ہے۔ آسمان پہ رہنے والی مخلوقات، زمین میں زندگی گزارنے والی مخلوقات یہ سب کے سب مہمان کی حیثیت سے ہیں، اور مہمانوں کا ان تمام مہمانوں کا میزبان مدینے کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، بغیر کسی تفصیل بغیر کسی تمہید کے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جن باتوں کا حکم دیں ان کی پیروی کرو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں، بخاری شریف جلد ثانی مطبع صح المطاب دہلی صفحہ 1082، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث نمبر 13، حدیث نمبر 13 کی پہلی دوسری اور تیسری سطر میں بھی ہے۔ ایک بار عقیدت سے درود پاک سنائیے، پھر کلام مصطفیٰ سماعت فرمائیے، اللہم صلی اللہ سیدنا، اور ایک بار تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کرام کا صدقہ ہے اور مدارس اسلامیہ کا صدقہ ہے کہ آج آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے نبی کی بولی سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر یہ علماء کرام نہ ہوتے تو نبی کا کلام کون سناتا، نبی کی حدیث کون سناتا، نبی کی بولی کون سناتا؟ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو نبی کا کلام کون سناتا، کہاں سے ملتا؟ اس لیے ان علماء کرام کا صدقہ
ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے نبی کی بولی سننے کا موقع مل رہا ہے، اور یقین جانو نبی کا کلام جس ارادے سے سنو گے، جس نیت سے سنو گے، وہی ارادے وہی نیتیں پوری ہوں گی۔ لہذا نیک ارادے کر لو، کلام رسول سماعت فرماؤ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال دعونی ما ترکتم انما اہلک من کان قبلکم سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم فاتوا منہ ما استطعتم۔ تڑپ کر بولیے اور محبت سے بولیے، اور حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو حضور کے ماموں ہیں، انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ فرمایا نبی مختار حبیب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں جن باتوں کا حکم نہ دوں انہیں نہ کرو، بے شک اگلے نبیوں کی امت اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، تو جس کام سے روکو رک جاؤ، اور جن باتوں کا حکم دوں انہیں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ادا کرو۔ پیارے مسلمان، آقا نے فرمایا میں جن باتوں کا حکم نہ دوں انہیں نہ کرو، بے شک اگلے نبیوں کی امت اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ میرے پیارے، آپ کو کیا نہیں معلوم کہ اگلے انبیاء کرام کی امتوں نے جب اپنے اپنے نبی کی بات نہ مانی تو خداوند قدوس نے کسی کو سور کی شکل میں تبدیل کر دیا، کسی کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا، کسی کو طوفان نوح جیسے طوفان میں غرق کر دیا۔ کیا آج وہ ہمارے حالات نہیں؟ یقیناً جوا بازی آج ہم میں، شراب نوشی آج ہم میں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا ہم میں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے حق کو دبانے کی کوششیں کرنے والا ہم میں۔ حضرات، افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ کل تک سنیما ہال آباد کیے جا رہے تھے، آج ہر گھر اور ہر ہاتھ سنیما ہال بنا ہوا ہے۔ حضرات، ہمارے نوجوان لڑکے، ہماری نوجوان بیٹیاں رات بھر اپنے ہاتھوں میں اسکرین ٹچ موبائل لے کر رات بھر اس اسکرین پر انگلیاں ڈالتے رہتے ہیں اور فحش گانے، فحش فلمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرات، خدا نہ خواستہ تم نے جن نوجوان بیٹیوں کے دل بہلانے کی خاطر گھروں میں ٹی وی اور وی سی آر کی لعنتوں کا انتظام کیا ہے، حضرات اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں، اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں آئی فون دیا ہے، رات بھر نوجوان لڑکے گلیوں میں اکٹھا ہو کر پوری رات موبائل میں فحش گانے اور فحش فلمیں دیکھنے میں، واہیات و خرافات دیکھنے میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے، اے بچوں کے ماں باپ، بے غیرتی کی حد بھی ہوتی ہے، اور اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ جن نوجوان بیٹیوں کے دل بہلانے کی خاطر تم نے ان کے لیے گھروں میں ٹی وی اور وی سی آر کی، موبائل فون کا انتظام کیا ہے، خدا نہ خواستہ تمہاری نوجوان بیٹیاں ٹی وی کی اسکرین پر، موبائل کی اسکرین پر گندی فلمیں دیکھ کر انہی اداؤں پر عمل کرنے لگی، تو بتاؤ تمہاری عزت کی کناک کہاں جائے گی؟ بلندی کا سر کہاں جائے گا؟ تمہارا وقار کہاں جائے گا؟ تمہاری شوکت کہاں جائے گی؟ تمہارا روب و دبدبہ کہاں جائے گا؟ اے بیٹیوں کے باپ، اگر بیٹیوں کے دل بہلانے کی خاطر ان کے ہاتھوں میں دینا ہی ہے تو قانون شریعت دو، دینا ہی ہے تو نظام شریعت دو،
اسلامی کتابیں دو گے، وہ پاکی و ناپاکی کو سمجھیں گی، حلال و حرام کو جانیں گی، بڑوں کے احترام کو سیکھیں گی، چھوٹوں پر شفقت کرنا جانیں گی۔ جب تمہاری بیٹیاں بیاہ کر سسرال جائیں گی تو ساس کو ماں سمجھیں گی، سسر کو باپ تصور کریں گی۔ آج آپ رونا رو رہے ہو، بیٹا کنٹرول سے باہر ہے، آج کفے افسوس ملتے ہوئے امام صاحب کے پاس آتے تو تعویذ دے دو بیٹی کنٹرول سے باہر ہے، بات نہیں مانتی، اپنے من کی کہتی ہے، بیٹا کنٹرول سے باہر ہے۔ یہ شکایت آپ نے کرنے کی سوچی، لیکن تربیت کی کبھی سوچی ہے؟ کبھی آپ نے مدرسے میں بچے کو بھیجا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے دارالبنات بھیجا ہے؟ قسم خدا کی جب آپ کی بیٹیاں دینی تعلیم سے لیس ہوں گی، باپ کا احترام کریں گی، ماں کی عظمت کو بحال رکھیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے دینی تعلیم سے الگ کر لیا، بچوں کی تربیت کی پرواہ نہیں کی، اور پھر رونا روتے ہو جب بچہ آپ کا قرآن نہیں پڑھے گا، جب آپ کا بچہ تفسیر نہیں پڑھے گا، جب آپ کا بچہ حدیث نہیں پڑھے گا، جب آپ کی بچی قانون شریعت، بہار شریعت کے مسائل سے واقف نہیں ہوں گے تو یقیناً آپ کے بچے آوارہ بنیں گے۔ بچوں کو دیندار بنانا ہو تو اس کو قانون شریعت بھی پڑھاؤ، بہار شریعت بھی پڑھاؤ، اور عقیدہ صحیح رکھنا ہو بچے کا تو تفسیر قرآن خزائن العرفان اور ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھاؤ۔ میرے پیارے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، مجھے بہت ضروری کام ہے، لیکن قاری صاحب قبلہ کی دعوت تھی، انکار نہیں کیا جائے گا اور کوئی معذرت بھی نہیں کی جائے گی، اور یہ اس علاقے کا دن کا پہلا جلسہ ہے اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس جلسے میں شریک ہونا چاہیے اور اس جلسے کو کامیاب بنانا چاہیے۔ جب آپ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت اور تعلیم دو گے تو بچی متوکلہ بنے گی، ولیہ بنے گی۔ اور ذرا تصور کرو، آؤ میں قریب کروں آپ کے وادی سمسان جنگل و بیابان، ایک چھوٹی سی جھوپڑی، اس جھوپڑی تلے ایک شوہر، ایک بیوی، وہ شوہر جو ملک کرمان کا بادشاہ تھا، حکومت کو ٹھوکر ماری، جنگل آیا، ازدواسی زندگی جھوپڑی میں گزرنے لگی۔ حضرات ذرا تصور کیجئے، کبھی اس جھوپڑی کو یا تو درسگاہ مان لو یا عبادت گاہ مان لو، تعلیم گاہ مان لو یا سستا گاہ مان لو، مدرسہ کہہ لو یا مسجد کہہ لو، لیکن ذرا دونوں میاں بیوی کی زندگی دیکھیے۔ کبھی شوہر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بیوی بغور سن رہی ہے، کبھی بیوی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے تو شوہر بغور سن رہا ہے۔ ایک سنانے کا ثواب پا رہا ہے، ایک سننے کا ثواب پا رہی ہے۔ میرے پیارے، پیغام نوٹ کرو، تم بھی یہ وہ قرآن ہے، کھولو گے تب سوال، چومو گے تب سوال، پڑھو گے تب سوال، قرأت کرو گے تب سوال، اور نہیں پڑھنا آتا ہے کھول کر انگلیاں پھیر دو تب سوال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ شوہر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بیوی بغور سن رہی ہے، کبھی بیوی پڑھتی، شوہر بغور سن رہا ہے۔ ایک سنانے کا ثواب، ایک سننے کا ثواب۔ میرے پیارے، آپ بھی صبح کو اٹھنا، پیغام ذہن کے گوشے میں لے کر جاؤ، صبح فجر کی نماز پڑھنا،
گھر آنا، طاق سے قرآن مقدس اٹھانا، لے کر خود بیٹھ جانا، سامنے بیٹی کو بھی بیٹھا لینا، بیٹا بھی بیٹھ جائے، بیوی بھی بیٹھ جائے، بھائی بھی بیٹھ جائے، ماں باپ بھی بیٹھ جائے، تم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، تمہیں قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، پورے گھر کو قرآن سننے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، زندہ باد زندہ باد۔ کس غفلت میں ہو، کیسی بے راہ روی ہے، جس کا خمیازہ رسوائی، بے عزتی، بے وقار زندگی گزارنے پر مجبور ہو۔ وقار چاہیے، عزت کی زندگی چاہیے، اپنا کھویا ہوا وقار واپس لوٹانا چاہتے ہو تو دین کی طرف راغب ہو جاؤ۔ حضرات، اسی ازدواسی زندگی سے، اسی جھوپڑی تلے خوبصورت سی بیٹی اللہ نے عطا کی۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو بولو بولو، سبحان نہیں اللہ، بولو گے نا؟ بیٹی پیدا ہوگی تو کائے کو بولو گے، اور بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹی پیدا ہوتی تو سر نیچے جھک جاتا ہے، اور بیٹا پیدا ہو جائے تو سچا بچہ ابھی ہاسپٹل میں ادھر پارٹی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے، بیٹا رب کی عظیم نعمت ہے، لیکن بیٹی جنت کی ضمانت ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی، اور میرے جملے کو غور سے سننا، میری ماں بہنوں تک آواز پہنچ رہی تو وہ بھی سنیں۔ بیٹی چلائی، باپ اٹھا، درختوں پر کا پتا توڑ کر، دانتوں سے چبا چبا کر، درود پاک پڑھ پڑھ کر اس کا رس بیٹی کے منہ میں ڈال دیتا۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے گھر بھی بچے پیدا ہونا تو سید صاحب قبلہ مل جائے تو ان کے منہ سے کوئی میٹھی چیز چبوا کے سب سے پہلے بچے کے منہ میں ڈلوا دینا۔ قسم خدا کی، بیٹا نیک فال ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، بیٹی پھر چلائی، باپ اٹھا، باہوں میں لے کر آیت قرآن پڑھ پڑھ کر لوریاں دیتا۔ تھوڑی دیر کے لیے سکون میسر ہے، رات کے سناٹے میں بیٹی چلائی، ماں اٹھتی ہے، باوضو ہو کر تہجد کی نماز پڑھ کر بیٹی کو دودھ پلا دیتی ہے۔ کاش میری مائیں، میری بہنیں آج تہجد کی نماز پڑھ کر باوضو ہو کر اپنے بچوں کو دودھ پلانا سیکھ جائے تو قسم خدا کی، بیٹا غوث اعظم تو نہیں بن سکتا لیکن غلام غوث ضرور بن جائے گا۔ واہ، سبحان اللہ۔ ماں اٹھتی ہے، باوضو ہو کر تہجد کی نماز پڑھ کر بیٹی کو دودھ پلا دیتی ہے۔ بیٹی کو سکون میسر آیا، پھر بیٹی چلائی، ماں اٹھتی ہے، جھولے میں ڈال کر آج کی زبان میں یوں کہہ کر چھپاتی، تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ آج کل موبائل دے کر بچوں کو چھپانے والی ماں، ٹی وی کا ریموٹ دبا کر بچوں کو چھپانے والوں، کاش بچہ رونے لگے تو تم بھی جھولے میں ڈال کر لوریاں گاتے جاؤ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ تو قسم خدا کی، بیٹی ہے تو کنیز فاطمہ بنتی ہوئی نظر آئی۔ کر کے تو دیکھ حضرات، بیٹی پلتی رہی، قرآن کی تلاوت ان کے سائے میں،
حدیث رسول کی گنگناہٹ کے سائے میں، چاشت و اشراق کے سائے میں، سنن و نوافل کے سائے میں، واجبات و فرائض کے ساتھ سائے میں پستی رہی. لیکن اچانک بھائی کے دل میں بھائی کی یاد تازہ ہو گئی. گھوڑے پہ سوار ہوا بھائی کے پاس آیا، سلام کیا، خیریت پوچھی. کہ بھائی جان رشتہ لے کر آیا ہوں، مجھے خدا نے بیٹا عطا کیا، آپ کو بیٹی عطا کی. شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا بھائی کہاں بادشاہ کا لڑکا، کہاں فقیر کی لڑکی، ایسی کہیں شادی ہو پاتی ہے؟ بھائی برزید ہو گئے. ٹالنے کے لیے 3 دن کے بعد آئیے گا، جواب دیا جائے گا. رخصت کیا، جھوپڑی کے قریب گئے. بیوی نے پوچھا آپ کا بھائی آیا تھا؟ ہاں آیا تھا. کس کام سے آیا تھا؟ یہ کل کے دیور اور بھائی کی بات، بھابھی کی بات بتا رہا ہوں. دیور آیا ہے، بھائی سے مل کے واپس گیا. اور آج کل بھابھی اور دیور کا معاملہ کیا ہے؟ شوہر سے بعد میں ملے گا، پہلے دیور سے ملنے کی کوشش کرتی ہے، ملاقات کی کوشش. حضرات تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بھابھی کا دیور سے پردہ ہے، شریعت اس کے پردے کی اجازت دیتی ہے اور اس کا پالن کرنا چاہیے. شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا بیوی بھائی آیا تھا، رشتہ لے کر آیا. تو آپ نے کیا کہا؟ بیوی کہاں فقیر کی لڑکی، کہاں بادشاہ کا لڑکا، ایسی کہیں شادی ہو پاتی ہے؟ تو آپ نے ہاں یا نہ میں کچھ تو کہا ہوگا. وہ برزید ہو گئے. ٹالنے کے لیے کہا 3 دن کے بعد آئیے گا، جواب دیا جائے گا. اچھا آپ کا بھائی جب 3 دن کے بعد آئے گا تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ بیوی اس 3 دن کے اندر کہیں ہم اپنی بیٹی کی شادی کرا دیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. بیوی نے کہا لوگ مہینوں رشتے تلاش کرتے ہیں، مہینوں کے بعد کی تاریخ لگتی ہے، تب کہیں شادی ہو پاتی ہے؟ آپ 3 دن کے اندر رشتہ بھی تلاش کر لیجیے گا، شادی بھی کروا دیجیے گا. شاہ شجاع الدین کرمانی نے بڑا پیارا جواب دیا تھا. بیوی ان کو رشتہ تلاش کرنے میں مہینوں لگتے ہیں جو اپنے سے اونچے کی تلاش کیا کرتے ہیں. میں اپنے سے نیچے کی تلاش کروں گا، منٹوں میں رشتہ طے ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور تم اجازت دو. شاہ شجاع الدین کرمانی نے بیوی سے اجازت مانگی. آبادی کے قریب گئے، ظہر کی نماز ایک مسجد میں، سلام پھیرا، دائیں بائیں جھانکا، آگے پیچھے دیکھا، ہر چہرے کو بغور دیکھا، بغیر بولے آگے نکل گئے. عصر کی نماز دوسری مسجد میں، سلام پھیرا، ہر چہرے کو دیکھا، بغیر بولے آگے نکل گئے. مغرب کی نماز تیسری مسجد میں، ہر چہرے کو دیکھا سلام کے بعد، پھر بغیر بولے آگے نکل رہے تھے. کچھ لوگ پیچھے لگ گئے. شاہ شجاع الدین کرمانی یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ ظہر کی کہیں پڑھتے، عصر کی کہیں پڑھتے، مغرب کہیں ادا کرتے اور ہر چہرے کو دیکھتے، بغیر بولے آگے نکل جاتے. معاملہ کیا ہے؟ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا لوگوں خدا نے بیٹی عطا کی ہے، بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہا. آپ تو رشتہ تلاش کرنے جاتے ہو نا اعلیٰ بلڈنگ دیکھ کر، خوب مالدار دیکھ کر. شاہ شجاع الدین کرمانی کی تلاش دیکھی. لوگوں نے کہا ہے شاہ شجاع الدین کرمانی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا، کسی کے باپ کے گھر جاؤ، خدائے پاک کے گھر میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا لوگوں نمازی بیٹی کا رشتہ کسی کے باپ کے گھر میں نہیں، خدائے پاک کے گھر میں تلاش کیا جائے گا. آج اگر ہر بیٹی کا باپ یہ طے کر لے جب بھی بیٹی کا رشتہ طے کیا جائے گا، دیکھا جائے گا لڑکا مسجد میں آتا ہے کہ نہیں. اگر ہر بیٹی کا باپ یہ طے کر لے تو ہر نوجوان نمازی بن جائے گا. بنے گا کہ نہیں؟ آج کل ریٹائر ہونے کے بعد جو 2-4 بوڑھے نمازی مسجد میں ملتے ہیں نا، اس سے زیادہ کئی نوجوان نمازی بنے گا. اچھا نوجوانوں تم ہی بتاؤ، اگر یہ شرط لگا دی جائے تو مسجد میں جاؤ گے نا؟ جاؤ گے کہ نہیں؟ جاؤ گے ہی نہیں، پہلی صف میں نظر آؤ گے. حضرات شاہ شجاع الدین کرمانی برزید ہو گئے، سامنے لے گئے. کہا بیٹا تیرا گھر کہاں ہے؟ یہ سامنے چھوٹی سی جھوپڑی نظر آ رہی. جی بیٹا تیری شادی کی نہیں؟ ابا ادھر شادی اور میں، یہ خیال تو میرے دل سے کوسوں دور ہے. ایک نوجوان ملا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے. میں دن بھر میں 1 روٹی کے برابر کماتا ہوں،
1 گھنٹے میں کما لوں، آدھے گھنٹے میں کما لوں، آدھی اس میں سے شام کھاتا ہوں، آدھی صبح کے لیے اپنے لیے اٹھا کر رکھ دیتا ہوں۔ شاہ شجاع الدین کرمانی بردید ہو گئے، اپنے ساتھ اپنی جھوپڑی کے پاس لے گئے۔ باپ نے داماد کو دولہا بنایا، ماں نے بیٹی کو دلہن بنایا، اور باپ نے نکاح پڑھایا۔ رخصتی کا وقت آیا، شاہ شجاع الدین کرمانی نے بھرائی ہوئی آواز میں بیٹی کو رخصت کیا۔ ماں کا آنچل بھیگ گیا۔ باپ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، بیٹی حتی الامکان آج تک کوئی سنت مجھ سے چھوٹ نہیں پائی ہے۔ رخصتی کے وقت خاتون جنت کی آٹا پیسنے والی چکی یاد آ رہی ہے، پانی بھرنے کا مشغلہ یاد آ رہا ہے، کھجور کی چھالوں کے تکیے اور گدے یاد آ رہے ہیں، مٹی کے برتن یاد آ رہے ہیں، چادر تطہیر یاد آ رہی ہے۔ اگر تو ملک کرمان کے محل میں ہوتی، ضروریات کے سامان دے کر نبی کی سنت ادا کی جاتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن آج تو ملک کرمان میں نہیں، جنگل و بیابان کی جھوپڑی میں ہے۔ اٹھ میری بیٹی، جھوپڑی کے طاق پر کپڑے میں لپٹا ہوا قرآن عظیم رکھا ہے، اسے تو دہیز میں لے لے، اور اتنا سن لے، یہ قرآن عظیم دنیا کی بھی دولت ہے اور عقبہ کی بھی نعمت ہے۔ بیٹی جھومتی بولتی قرآن مقدس کو سینے سے لگاتی، شوہر آگے آگے، بیوی پیچھے پیچھے۔ شوہر کی جھوپڑی میں داخل ہوئی، رات کا سناٹا، شوہر بیوی کے قریب، آدھی خشک روٹی بے نمک بے ترکاری شوہر نے بیوی کے حوالے کر، اور اس کے بعد اے شاہ شجاع الدین کرمانی کی بیٹی، یہ آدھی خشک روٹی ہے، بے نمک بے ترکاری ہے، تو آج میرے گھر دلہن بن کر آئی ہے۔ کسی مالدار گھر میں جاتی تو طرح طرح کے کھانے پر تمہارے لیے تیار کیے جاتے، ایک غریب شوہر کے گھر بھی آ کر آئی ہے، یہ آدھی خشک روٹی ہے، بے نمک بے ترکاری ہے، اسے کھا لے اور خدا کا شکر ادا کر لے۔ اور اتنا سن لو، یہ آدھی روٹی کیسی روٹی ہے، میں دن بھر میں 1 روٹی کے برابر کماتا ہوں، آدھی میں نے شام کھا لی تھی، آدھی اپنے لیے صبح کے لیے اٹھا کر رکھتی تھی، اتنے میں تم میرے گھر دلہن بن کر آئی، یہ آدھی روٹی ہے، خشک ہے، بے نمک بے ترکاری ہے، اسے تو کھا لے، خدا کا شکر ادا کر لے۔ اتنا سننا تھا، شاہ شجاع الدین کرمانی کی بیٹی اسی رات کے سناٹے میں شوہر کی جھوپڑی سے نکل کر باپ کی جھوپڑی کی طرف روانہ ہو جاتی، شوہر بھی پیچھے پیچھے مناتا ہوا۔ باپ کی نگاہ داماد پر پڑی، بیٹا کیا ماجرا ہو گیا، بیٹی کیوں واپس لوٹی؟ داماد نے کہا، آپ کی ضد کا نتیجہ، میں نے کہا تھا میرے پاس سر چھپانے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، آپ کی بیٹی آدھی خشک روٹی دیکھ کر اس رات کے سناٹے میں میری جھوپڑی سے آپ کی جھوپڑی کی طرف واپس لوٹی ہے۔ باپ کو اپنی بیٹی پر یقین کامل تھا کہ جس بیٹی کی پرورش میں نے درختوں کے پتے چبا چبا کر، درود پاک پڑھ پڑھ کر، اس کا رس منہ میں ڈال کر کیا ہے، وہ بیٹی کبھی آدھی خشک روٹی دیکھ کر واپس نہیں لوٹ سکتی۔ معاملہ کچھ اور ہے۔ باپ نے رخ پھیرا، بیٹی سے پوچھا، بیٹی واپس کیوں لوٹ گئی؟ بیٹی نے تیور بدل کر کہا تھا، ابا حضور، میری پرورش درختوں کا پتا چبا چبا کر، درود پاک پڑھ پڑھ کر، اس کا رس میرے منہ میں ڈال کر اس لیے کیا تھا آپ نے، باہوں میں لے کر آیت قرآن پڑھ پڑھ کر مجھے لوریاں اس لیے دی تھی، میری ماں نے تہجد کی نماز پڑھ کر مجھے دودھ اس لیے پلایا تھا، میری ماں نے جھولے میں ڈال کر آج کی زبان میں یوں کہہ کر مجھے اس لیے چھپایا تھا، تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، ابا حضور، میری پرورش چاشت و اشراق میں کے سائے میں، سنن و نوافل کے سائے میں، واجبات و فرائض کے سائے میں، نمازوں کے سائے میں، روزوں کے سائے میں اس لیے آپ نے کی تھی کہ میری شادی ایک ایسے لڑکے سے ہوتی جس کے دل میں خدا پر بھروسہ نہیں ہے، جو بے توکل ہے، رات کھاتا ہے اور صبح کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا ہے۔ اور پھر شاہ شجاع الدین کرمانی کی بیٹی نے رخ بدل کر کہا تھا، اے شوہر نامدار، اے میرے سر کے تاجدار، اے کشتی حیات کے کھیونہار، اے میرے مالک و مختار، اگر آپ کا پیٹ
आधी रोटी से भर गया था, आधी रोटी आपकी बच गई थी, तो आप पर लाजिम जरूरी तो ये था पड़ोस का कोई फाका कश इंसान तलाश कर लेते, किसी यतीम का घर तलाश कर लेते, जिसके मुंह में खील का दाना नहीं पहुंचा था, किसी बेवा का घर तलाश कर लेते, जिसके चूल्हे से धुआं नहीं उठता था, आधी रोटी उसके हवाले कर देते और दूसरे वक्त के लिए खुदा पर मुकम्मल भरोसा कर लेते। लिहाजा जिस शौहर के दिल में खुदा पर तवक्कुल और भरोसा न हो, शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी को ऐसा शौहर पसंद भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चियों को कुरान की तिलावतों के साए में, हदीस रसूल की गुनगुनाहट के साए में, चाश्तो इशराक के साए में, नमाज़ों के साए में, रोज़ों के साए में जब पालोगे तो बेटी ऐसी मुतवक्किला अल्लाह की वलिया बना करेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात का सन्नाटा, वादी सुनसान जंगलों बयाबान। शौहर ने बीवी से कहा तुम्हें गवाह बनाकर तुमसे वादा करता हूं, रब से तौबा करता हूं, आज से जो कुछ भी खाने से बच जाएगा किसी गरीब फाकाकश इंसान को तलाश कर लिया जाएगा, उसके हवाले कर दिया जाएगा और दूसरे वक्त के लिए खुदा पर मुकम्मल भरोसा कर लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ऐसी परवरिश की जरूरत है, ऐसी तरबियत की जरूरत है। जब आप बच्चों को इस परवरिश और इस तरबियत से पालोगे, कसम खुदा की तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे वलिया और मुतवक्किला, तुम्हारा बेटा वली और वलियों का गुलाम बनता हुआ नजर आएगा। हजरत अहमद रजा के फैज़ रूहानी से हम दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। लिहाजा दम में दम होने की दुआ